ایران کا جو سٹانس ہے میں تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ احمد نژاد ٹیلی ویژن پہ آئے گا اور کھلا کھلا کہے گا کہ پاکستان تم نے ان کو پنشیر میں ہرایا ہے اور ہم اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا دیکھو گے، وقت کیا بتائے گا۔ پاکستان کیوں نہیں آئے گا؟ کوئی اور جگہ ہے جس کو زیادہ کانٹیکٹس، ایکسپرٹیز اور نالج ہے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے بارے میں؟ ہم تو مشہور ہیں اس ریاض سے، ہمارے ایجنسیز اور ہمارے کانٹیکٹس ورلڈ فیمس، سب لوگ ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو ہندوستان کہتا رہتا ہے نا کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے، آئسولیٹ تو وہ ہو رہے ہیں، آئسولیٹ تو ایران ہو رہا ہے، اور کون ہو رہا ہے آئسولیٹ آپ مجھے بتائیں۔ مگر مزے کی بات یہ ہے سمیع صاحب، ایران کا جو سٹانس ہے میں تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ احمد نژاد ٹیلی ویژن پہ آئے گا اور کھلا کھلا کہے گا کہ پاکستان تم نے ان کو پنشیر میں ہرایا ہے اور ہم اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا دیکھو گے، وقت کیا بتائے گا۔ یہ بھائی ایک ثبوت تو لاؤ، ایک ڈرون جو تم کہہ رہے ہو ہمارے استعمال ہوئے ہیں ان کے پکچرز تو دکھاؤ، ایک جینیوئن ایئر فورس پلین کا دکھاؤ، ایک پاکستانی کا شکل تو دکھاؤ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انڈیا اور ایران تو ان کا ایسا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے۔ اور دیکھیے سمیع صاحب، کل ہمیں پتا چلا دی ہندو میں پبلش ہوا، جو ایک انڈین ڈیلی ہے، کہ ہندوستان اور ایران مسعود کو دھڑا دھڑ آرمز دیتے تھے۔ ایک ہسپتال بھی بنا تھا جدھر اس کو ایویکویٹ کیا گیا تاجکستان میں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ انڈین ایئر بیس آج تک ادھر ہے۔ بالکل ہے۔ اور اب ایک اور وہ تلاش کر رہے ہیں، مسعود کی جگہ میں کوئی اور آیا کہ ہم اس کو کھڑا کریں اینڈ لیٹ اس کنٹینیو ود دا وار۔ یہ ایران کا جو رول ہے یہ تو سوری بہت ساری یہ ویری سیریس ہے، اور ہمارے خلاف کھل کے آ گئے ہیں ایران۔ اچھا سوری، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے ریلیشن شپ ایران کے ساتھ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ بالکل، یہ ایک بڑا ایک نئی یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو اس وقت ایرانین جو بات کر رہے ہیں، یہ وہ بات ہے جو انڈینز کر رہے ہیں، یہ وہ بات ہے جو دبے الفاظ میں امریکہ کے بعض کالم نگار اور بعض میڈیا میں بھی یہ رپورٹ ہوا۔ تو ایران کیا اس ساری صورتحال میں، حالانکہ چائنا کے ساتھ اس کے $400 بلین کے پروجیکٹس ہیں آنے والے وقتوں میں، سی پیک، چابہار، اس میں اس کی شمولیت تھی، اور پاکستان ایران بارڈر پہ فینس بھی لگا رہا ہے تاکہ در اندازی کی جو کمپلینٹس تھی وہ بھی نہ ہوں۔ تو یہ امریکن، یہ جو ایرانین ہیں، یہ ایک کوئی سگنل امریکنز کو بھی دے رہے ہیں اس طریقے سے بھارت کے ساتھ مل کے، کیونکہ ان کا سینکشنز کا معاملہ ہے، کچھ وہ رعایت چاہتے ہیں۔ ڈو یو تھنک؟ ویری گڈ کوشچن، بالکل ہو سکتا ہے۔ وہ بتانا چاہتے ہیں ان کے نیوکلیئر ٹاکس تو ٹھیک نہیں جا رہے ہیں، اسرائیل تو تیار ہو رہا تھا ان کو بمباری کرنے کے لیے، اس لیے اسرائیل نے تو کہہ دیا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ ان کو 15 سال نہیں، they should never have the nuclear weapon، تو اور ہمیں ان کو کبھی ہونے نہیں دے گا۔ دیکھیے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو، یہ عزیر بلوچ کے جو کنفیشنز ہیں، اس کے پاس تو ایرانین پاسپورٹ ہے، وہ تو ایرانین جاسوس تھا، ایران نے اس کو پناہ دیا تھا، اس نے ہمارے لوگوں کو، ابھی بھی ہمارے کسٹڈی میں ہے، ٹرائل ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے کیا کیا نہیں بتایا ہوگا ایران کے بارے میں اور ایران اور انڈیا کے بارے میں، ان کی کیا کلوژن ہے۔ پھر یادیو کو انہوں نے پالا تھا، بکواس ہے کہ وہ ان کو پتا بھی نہیں تھا، وہ ہے جھوٹ، بالکل پتا تھا۔ یہ انڈین سپائی میجر ایک آپریشن ادھر سے لانچ ہوا ہے، BLA کے لوگ ادھر سے آتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں ہے ایران کا گیم کیا ہے، مگر اب کھل کے آگے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر ہٹا لیں، منہ چھپا لیں، منہ اس طرف دیکھیں، اگنور کریں۔ احمدی نژاد از اے فارمر پریزیڈنٹ، ہندوستان کے چینل پہ آ کے اس نے پاکستان کے خلاف ایکوزیشنز کی ہے اور اتنا بھی ثبوت نہیں دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس کو ہم کچھ جواب نہیں دینا چاہیے؟ معاف کریے، I don't think that's right۔ جب سے پنشیر میں کاغذی شیر ڈھیر ہوئے اور افغانستان کی عبوری حکومت کا اعلان ہوا ہے، بھارت نے جو کرنا تھا وہ کر رہا ہے، اور یہ ماننا چاہیے کہ اس کا پروپیگنڈا پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ پر اس سے طالبان کو گھنٹہ فرق نہیں پڑا، نہ ہی بھارت کو گاز ڈال رہے ہیں۔ حیران کن چیز یہ ہے کہ اس جھوٹے بھارتی پروپیگنڈا سے کچھ ممالک کی حکومتیں بھی مروب دکھائی دیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو بھارتی میڈیا کی دی ہوئی لائن کو
ایرانی میڈیا فالو کر رہا ہے اور کافی بے پرواہ ہوا دکھائی دیتا ہے. ساتھ ہی شاید ایرانی حکومت بھی اچھے موڈ میں نہیں ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ ٹاپ اسٹوڈنٹس ملٹری لیڈران ذاکر، صدر ابراہیم اور داؤد مزمل کو افغانستان کی نئی کابینہ میں جگہ کیوں نہیں ملی. دوسرا، اس امارات اسلامیہ کی کابینہ میں کوئی شیعہ، اہل تشیع یا ہزارہ وزیر نہیں لیا گیا. سابق افغان صدر حامد کرزئی اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر سے ٹیلی فون رابطہ ہوتا ہے تو تہران میں پاکستان اور طالبان مخالف مظاہرے ہو جاتے ہیں. ساتھ ہی ایرانی وزارت خارجہ کے بیرونی مداخلت سے متعلق بیان کے بعد اب سابق ایرانی صدر احمدی نیاد بھارتی ٹی وی وائی آن کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستانی افسران براہ راست پنجشیر کی جنگ میں شامل ہوئے اور پاکستان جان لے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ جلدی پھیلے گا اور پاکستان اس کی گرفت میں آئے گا. جن ممالک نے سازش کو سپورٹ اور ڈیزائن کیا انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی بغیر کسی ثبوت کے سیدھی پاکستان کو دھمکی لگائی جا رہی ہے کہ کیا ایرانی حکومت، میڈیا اور سیاستدان بھارتی پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے یا پھر ایران کا کوئی ویسٹرن انٹرسٹ ہے جو طالبان نے پورا نہیں ہونے دیا. اب یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ایرانی امریکہ اور یورپ کی زبان کیوں بول رہے ہیں، کیونکہ یورپی یونین میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ طالبان جامع حکومت بنانے میں ناکام رہے. امریکن وزارت خارجہ اینٹنی بلنکن بھی ایسی بات کر رہے ہیں کہ نئی عبوری حکومت جامع نہیں اور طالبان کی کابینہ میں شامل کچھ افراد پہ امریکہ کو خدشات ہے.